السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا جز تلک الرسل شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دیے، بینات سے مراد معجزات دیے، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے بعض تو مومن ہیں اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے۔ اچھا جی، اس آیت کی پہلے حصے کو ذرا ہم دیکھتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جس میں بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فوقیت دی، پریفرنس دی ہے۔ قرآن کریم کے ہی ایک دوسرے مقام پر اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 ہے، یعنی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض پروفٹس کو دوسرے پروفٹس پہ پریفرنس دی ہے، کسی سے بات کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے جیسے کہ مردے کو زندہ کر دینا، کوڑی کو ٹھیک کر دینا، یعنی یہ معجزات۔ اور اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت دی تھی، یعنی ان کی جو فوج دی تھی، ویسی فوج کسی اور کو نہ دی گئی۔ تو یہ جو پریفرنس ہے اللہ کے، یہ جو اللہ کی فضیلت دینا ہے، یہ اللہ کی سراسر اللہ کی حکمت پر، یعنی کہ اللہ اس کی وزڈم پر مبنی ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت اور مشیت ہے کہ وہ جانتا ہے اس نے کس وجہ سے کس پروفٹ کو دوسرے پروفٹ پہ پریفر کیا، یعنی اس کو فضیلت دی ہے۔ البتہ امت مسلمہ کو، یعنی جو بھی آگے بلیورز آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا کہ امت کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ادب اور احترام، یعنی کہ ان کی آنر، ان کے لیے آنر اور رسپیکٹ رکھنا ہے، اور ان سب کو اللہ کا میسنجر ماننا ہے، یہ بلیو رکھنا ہے، اور جو کتابیں ان کے ساتھ بھیجی گئیں اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ یعنی اگرچہ یعنی یہ فیکٹ ہے کہ اللہ نے خود بتا دیے کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، خیر البشر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ انبیاء کے لیڈر ہیں۔ تو یہ بات صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کی وزڈم ہے کہ کن وجوہات پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دوسرے انبیاء پہ فضیلت دی ہے، لیکن ہمارے لیے ان سب کا احترام ایک جیسا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ ان کو مردہ کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے، اور ہاتھ پھیر کر یعنی وہ اس کو شفا دیتے تھے۔ اس آیت کا اگلا حصہ، یعنی اس میں جو بات آ رہی ہے کہ دلیل آ جانے کے بعد، یعنی کہ لاجک آ گئی ہیں، علم آ گیا، پتہ چل گیا لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اپوزیشن میں ہیں، تو اب اور کچھ مومن ہو رہے ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو، یعنی اللہ کے نازل کردہ جو دین میں اللہ تعالیٰ کو اختلاف پسند ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو راستے دکھا دیے، یعنی کہ ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، دونوں کی نشاندہی کر دی، دونوں کو اللہ نے واضح کر دیا انسانوں کے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کر رہا، یعنی کہ اگر کوئی سیدھے راستے پہ نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی اس پر جبر نہیں ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا رہا کہ وہ سیدھے راستے، وہ دین اسلام کا راستہ لے، مگر یہ جو سارا کام ہے یہ اللہ کی رضا، یعنی کہ اس کی خوشی سے ایک مختلف چیز ہے، یعنی یہ اس کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی کس وزڈم کے تحت اللہ نے یہ چیز سسٹم بنائے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سارا چکر تو وہی ایمان بالغیب پہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دے رکھی ہے اس یعنی نوع انسانی کو
کہ یہ دو راستے دکھا دیے، اب ان میں سے کوئی جو چاہے اس کو چوز کرے، کوئی مومن ہو اور جو چاہے کوئی کافر ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اللہ اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حق کا راستہ ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، کیونکہ وہ آخرت میں وہ اللہ کے آگے کوئی ایکسکیوز نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ اللہ نے ہر امہ میں، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا کہ ان کو وہ ڈرانے والا ہو اور عذاب سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا. لیکن اب اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، تو وہ اب اللہ تعالیٰ اس چیز کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. اگلی آیت ہے جی، کیا اس میں بات آ رہی کہ اے ایمان والوں، یہاں پہ ندا ہے ایمان والوں کو، بلیورز کو، کہ ایمان والوں خرچ کرو جو تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، بے فیہ ولا خلہ، یعنی نہ تجارت اور نہ دوستی اور نہ شفاعت. اور کافرون جو ہیں، یعنی جو کافر ہوں گے وہی ظالم ہیں. اس آیت کی وضاحت میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین اپنے اپنے نبیوں، ولیوں، بزرگوں جو ان کے وقت کے، اس وقت کے جو ان کے نبی بزرگ ہوں گے، جو ولی ہوں گے یا پیر و مرشد ہوں گے، ان کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے فالوورز کے جو بھی ہیں ان کو معاف کروا لیں گے، اپنی بات وہ منوا لیں گے. اسی کو وہ شفاعت کہتے تھے. جیسے نصارہ کا عقیدہ ہے کہ ان کے سارے جو گناہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بخشوا لیں گے. تو اور اسی طرح یہود و نصارہ اور کفار مشرکین، یعنی کہ سب کی سب یہ بات آ گئی. تو اب اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے یہاں کسی کی شفاعت جو ہے نا، اس کا وہ حیثیت نہیں رکھے گی جب تک اللہ اس سے راضی نہ ہو، اور جنہیں اللہ اجازت دے گا. اور صرف اسی بندے کے بارے میں وہ بات کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دیتا ہے، اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں ہی اجازت دے گا. اور شفاعت کے بارے میں سن لیجئے کہ شفاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہے ہی، شفاعت عظمیٰ ہے ان کے بارے میں کہ وہ شفاعت عظمیٰ بھی کریں گے، یعنی کہ قیامت کا دن کے جو حساب کتاب شروع کروانا ہے اس کے لیے بھی وہ شفاعت کریں گے کہ کیا حساب کتاب شروع کیا جائے. یہ ایک لمبی حدیث ہے، تو اب بہرحال میں اتنی ہی بات رکھتی ہوں آپ کے آگے. تو اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کروانا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی شفاعت کریں گے. اور اب یہی شفاعت جو کہ میں آپ کو تفسیر احسن البیان سے دے رہی ہوں، اس میں ہے کہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، انبیاء رسل بھی، شہداء اور صالحین بھی، مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کسی کے پریشر میں آ کے نہیں کوئی فیصلہ کرے گا. یعنی اللہ اس بندے سے راضی ہوگا جس کے بارے میں شفاعت کی جا رہی ہوگی، تو ہی اس کی شفاعت قبول ہوگی. بلکہ ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا سورۃ الانبیاء میں کیا بات آتی ہے کہ وہ شفاعت انہی لوگوں کی کریں گے جن کے لیے اللہ پسند کرے گا اور اللہ کے ڈر سے وہ کانپ رہے ہوں گے. اور پھر سورہ نبا میں ہم کیا پڑھتے ہیں، سورہ نبا کی آیت نمبر 37 اور 38 میں یہ بات بڑی اہم ہے. دیکھیں گے وہاں پہ کیا بات آ رہی کہ لا یملکون منہ کتابا، یعنی جو آسمانوں زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور رحمان ہے وہ، لیکن کیا ہوگا لا یملکون، اس دن کوئی بھی اس سے بات نہیں کر سکے گا. اور اس دن کھڑے ہوں گے روح اور ملائکہ قطار میں کھڑے ہوں گے، اور کوئی لا یتکلمون الا من، کوئی بھی اس سے کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے من اذن لہ الرحمن، یعنی کہ جس کو رحمان اجازت دے گا، یعنی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے بات کرنے کی اور وہ سچ بات کرے گا. اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی اسی طرح شفاعت کرنے والے باقی تمام انبیاء، رسل، شہداء اور صالحین آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اگلی آیت اللہ لا الہ الا، یہ آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہے. مثلاً یہ کہ یہ قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. جیسے کہ الفاظ ہیں کہ جو ان کو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا اس کے اور جنت کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سوائے موت کے. یعنی کہ جو ایک روٹین بنا لے گا ہر فرض نماز کے بعد، یعنی کہ اگر آپ 5 فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہر 5 فرض نماز کے بعد آپ اس کو لازمی دستور بنائیے آیت الکرسی کو پڑھنے کا. آیت الکرسی کی اگر ڈیٹیل لیں تو یہ تو بہت ہی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو میں نے چند باتیں کی ہیں، جو اس کی عظمت اور جو اس کا صفات ہیں، جو اس کی شان ہے، اس کے بارے میں یہ تو ایک انتہائی مختصر سی باتیں میں نے کی آپ کے آگے رکھی ہیں. کرسی سے بعض نے
قدم رکھنے کی جگہ، یعنی کہ یہ مفسرین کی ڈفرینٹ رائے اوپینینس ہیں، یہ دیکھ لیجئے، بعض نے قدم رکھنے کی جگہ، بعض نے علم، بعض نے قدرت و عظمت، یعنی اللہ کی جو اسٹرینتھ ہے، جو اس کا میجسٹک ہونا، بعض نے بادشاہی یعنی کہ اس کی کنگڈم، اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ مختلف رائے ہیں، اس لیے ایمان تو یہ رکھنا ہے کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش سے الگ ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس پر وہ کس طرح اللہ مستوی ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اس کا میں ترجمہ آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں جی۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، سیدھی راہ اور ٹیڑھی راہ سے ممتاز ہے اور روشن ہو چکی، یعنی کہ سیدھا راستہ اور جو ٹیڑھا راستہ ہے وہ ایک دوسرے سے فرق ہیں۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کے شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن آیت حکم کے اعتبار سے، یعنی کہ جو اس میں کومنٹ دی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے یہ عام ہے، یہ سب کے لیے ہے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا۔ اللہ نے ایکسپلین کر دیا کہ یہ ٹروتھ کا راستہ ہے اور یہ فالس ہے، لیکن اب اس کے باوجود کوئی دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے تو اس پر کوئی زور نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا۔ اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، یعنی ان کا ولی، ان کا دوست ہے، اور وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں۔ کافر اولیاءہم طاغوت، کیا وہ کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور، وہ ان کو روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اب دیکھیں اس میں تھوڑی سی میں بات بتا دوں کہ قرآن کریم کیا ہے؟ نور ہے نا، اللہ کی یہ روشنی ہے، بینات اس کو کہا گیا ہے، آیاتم بینات، کتنی ہی جگہ پہ آیا ہے کہ روشن نشانیاں، اور رحمت ہے، برکہ ہے، اس میں ہدایت ہے، بشرا ہے، قرآن کریم کو کہا گیا مومنین کے لیے، اور اس کو اگر اپنی پوری زندگی میں ہم نافذ کریں جو اس کے احکامات ہیں قرآن کریم کے، تو اس میں رحمت ہی رحمت ہے، ہر چیز میں دیکھیں یہ لاجک کے اوپر بیس کر رہی ہیں، ایسے نہیں کہ بلا وجہ یہ احکامات بن گئے، ہر احکام کے پیچھے اللہ نے ایک ریزن دی ہے، حکمت ہے، اور اس سے خوبصورت معاشرہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لا رہا ہے، لیکن یہ جو کافر ہیں وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آگے جی بات آتی ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ کیا تم انہیں نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی کہ جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا، یعنی کہ وہ حیران ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم اور کافر بادشاہ نمرود کے بارے میں ہے کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب کے بارے میں پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں یہ دلیلیں دی کہ میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے اور مغرب کی جانب وہ واپس لے کے جاتا ہے۔ تو یہ جو کنورسیشن ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور کافر بادشاہ کے درمیان میں ہوئی۔
اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، یا اس شخص کی مانت کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی، وہ کہنے لگا، یعنی کہ الٹی ہوئی پڑی تھی، بالکل تباہ ہوئی پڑی تھی، وہ کہنے لگا اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک اس میں رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہو گیا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے ہم تجھے یعنی کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو پھر کیا آگے بات آتی، تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت دیتی ہوں۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں مختلف سینگز ہیں مفسرین کی، لیکن زیادہ فیمس بات یہی ہے کہ ان کا نام حضرت عزیر ہے، جس کے بعض صحابہ و تابعین بھی قائل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا گزر ایک بستی پر ہوا جو کہ بالکل ختم ہو چکی تھی، تو کہنے لگے کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور ان کو 100 سال کے بعد زندہ کیا، مگر ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیا، لیکن ان کی موت کے ساتھ ساتھ ان کے گدھے کو بھی موت دی۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس وقت انہیں موت آئی اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب وہ زندہ ہوئے تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہوگا اور یہ آج ہی کا واقعہ ہے۔ تو لیکن حقیقت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ سب، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا کھانا خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کی اب ہڈیوں کو، یعنی کہ وہ بھی مر گیا تھا، اب اس کی ہڈیوں کو ہم کس طریقے سے درست کرتے ہیں دوبارہ سے، اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یقین اور علم تو پہلے ہی تھا، لیکن اب اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح مردے کا دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ کھڑا ہونے کا ایک دوسرا واقعہ اسی کے ساتھ ہی ہے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو کس طریقے سے مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے اس بات پر، یعنی کہ اللہ پہ ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے، یعنی انہوں نے کوئی شک شبہ نہیں کیا، لیکن جسٹ وہ دیکھنا چاہتے تھے یہ دل کے قلب کے اطمینان کے لیے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَ، یعنی کہ لے لو 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی مانوس کر لو، پھر کیا ہے جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ، اور ان کے ٹکڑے کر ڈالو، یعنی اس کے بعد ان کے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کے کچھ ٹکڑے رکھ دو، پھر آپ ان کو آواز دو گے تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس دوڑے آئیں گے۔ اور چنانچہ یہ بات ایسے ہی ہوئی۔ تو یہ دوسرا واقعہ اللہ کا مردے سے زندہ کرنا۔ اچھا جی، اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ ٹاپک بالکل چینج ہے، یہاں پہ خرچ کرنے کے بارے میں، صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، اس کے بارے میں آیات ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کی مثال ایسی ہے، یعنی کہ مانند مثال ایک حبہ، یعنی ایک دانہ کی جیسی، جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا دے۔ دیکھیں یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے، اور اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا ثواب ہے، اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر، یعنی کہ ہر وہ خیر کی جگہ جہاں پہ خرچ کیے جائے، تو پھر یہ تمام نفقات اور صدقات نافلہ کی ہوگی۔ لیکن ایک چیز کہ ہمیں اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی یہ اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے ایک اونٹنی لے کے مہار کے ساتھ، تو آ کے کہتا ہے کہ یہ یا رسول اللہ یہ میں اللہ کی راہ میں اس کو میں دیتا ہوں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ میں جہاد کے لیے اس اونٹنی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
قیامت کے روز تجھے اس ایک اونٹنی کے بدلے، دیکھیں کیسی بات ہے کہ ایک اونٹنی کے بدلے 700 اونٹنیاں مہار کے ساتھ تجھے دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا قدردان ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جہاد کے لیے مال خرچ کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری کی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے ایک گھوڑے کو پالتا ہے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں یعنی کہ جہاد کے لیے وہ دیتا ہے، تو اس گھوڑے کی جو گھاس ہے، جو شاداب، جو سیرابی ہے، جو اس کی لید یعنی کہ جو اس کے فیسز ہیں، جو اس کا پیشاب ہے، فیسز اور یورن جو ہے، وہ سب کے سب اس شخص کے پلڑوں میں تولے جائیں گے، یعنی کہ یہ سب کے سب جو اس کا جو یہ چیزیں جو اس نے اس گھوڑے کو پالنے میں خرچ کی، وہ اس کے پلڑے میں نیکیاں بن کے تولیں گے۔ سبحان اللہ! تو یہ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اہم بات ہے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگر یہ اس آیت سے یہ مراد یہ بھی ہے کہ تمام وہ جگہیں جہاں پہ مال خرچ کیا جاتا ہے فی سبیل اللہ، آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاں کہیں بھی خرچ ہو رہا ہے تو یہ فضیلت نفقات و صدقات کی ہوگی۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، پھر لا یتبعون کہ وہ اس کو فالو نہیں کرتے، کیا یعنی کہ اپنا مال خرچ کر دینے کے بعد یہ کام نہیں کرتے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، احسان کرنا اور اذیت دینا، یعنی نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، اور ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے جس پر، اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی کوئی ان پہ غم ہوگا۔ یعنی یہ جو اعمال ہیں، یعنی کہ صدقہ خیرات خرچ کر دینے کے بعد جو ہے احسان جتلانا اور اذیت دینا، یہ کام صدقات و خیرات کو ضائع کر دینے والے کاموں میں سے ہے۔ اور آپ دیکھیں، اگر یہ میں سمپل سی آپ کو بات بتاؤں تو ہم اپنے ارد گرد اور اپنے آپ میں بھی یہ چیزیں ہم پاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی کو پر احسان کرتے ہیں، اس کو دیتے ہیں خوشی سے اس کی ضرورت کے وقت، اور اس کے بعد کوئی ایسا وقت آتا ہے اگر ہم جس کو دیا ہوتا ہے اس کی طرف سے کوئی ناگوار چیز دیکھتے ہیں تو ہم سارے اپنے وہ جو احسانات بھول جاتے ہیں، اور یا پھر وہ گنوا کے اپنے احسانات گنوا کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اعمال کو ضائع کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اور اگلی ہی آیت میں یہ بات بھی آگے کہ دیکھو، اگر یہ کام کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے کسی کو مدد کی ہے، کسی کے لیے ہیلپ کی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے احسان جتلا کے یا اس کو اذیت دے کے وہ اپنے سارا جو نیکی ہے وہ ختم کر دی ہے، تو اس سے بہتر کیا بات ہے؟ اب آگے یہ دیکھیں، یہ بھی بات آگے کہ قول معروف، یعنی بھلی بات اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے یہ چیزیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے کہ جن کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اب تم نے مال خرچ کیا، اب یہ احسان اور اذیت نہ دینا، یعنی کہ یہ معاشرے میں عام چیزیں ہیں، ہمارے خاص کر خواتین میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ کسی پر احسان کر کے کچھ عرصے بعد اس کو وہ جتلایا جا رہا تو وہ ختم ہو گیا، جب جتلا دیا تو وہ ختم ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ بات کیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام کرنا تو اس سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہہ دو یا مغفرت یعنی کہ کسی کو درگزر کر دو، تو یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تم تکلیف دو گے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی ہے، ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ صدقہ، یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ نیز ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کسی بھی معروف یعنی کہ نیکی کو، یعنی کسی بھی اچھی بات کو حقیر مت جانو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی یعنی کہ مسکراتے ہوئے اچھے طریقے سے آپ کا ملنا ہی ہو، یعنی کسی مومن بھائی کا دوسرے بھائی سے اچھے خوبصورت انداز سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی جو ہے یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث ہے نا کہ مسکرانا یعنی کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے یا دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ہمیں اچھے بول کے بارے میں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں۔ اور میں نے یہ کئی بار یہ بات بھی منشن کیا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، یعنی پہلی آیت میں کیا بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی اور اچھی بات کرو، قولوا قولا سدیدا،
اور اس کے فائدے کیا ہیں کہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، یعنی تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ تو یہ دیکھیں اس کے بینیفٹ جو اچھی اور خوبصورت بات کرنے کے ہیں، یعنی کہ اس کو چھوٹا نہیں جانا گیا، اس صدقہ سے بہتر کہہ دیا گیا جو تکلیف دیتا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، ضائع نہ کرو، پھر وہی بات آ گئی، اپنے صدقات کو بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، جو کہ مال خرچ کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کو، ریاکاری کرنے کو، اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر بلیو نہیں کرتا۔ اچھا جی، پوائنٹ نوٹ کیجئے، کیا کیا جو ہیں اعمال کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، صدقات کو ضائع کرنے والی، صدقات کو یعنی کہ آپ کے جو چیریٹی کے کیے ہوئے کام، احسان اور اذیت دینا اور ریاکاری کرنا، یہ 3 چیزیں، یہ ہم ان کو ضائع کر دیں گے۔ اب اس ایک مثال دی گئی ہے، یعنی کہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پرسونیفیکیشن کے طور پہ ایک مثال دی ہے، وہ یہ کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس کی بھرپور اس کو آمدنی آ رہی ہو، پروفٹ ہو اس کا، لیکن وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ محنت مشقت بھی نہ کر رہا ہو اس میں، اور اولاد بھی جو ہے وہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے قابل نہیں ہے۔ اب ہو کیا کہ اس حالت میں، یعنی کہ اب اس کو وہ ٹائم ہے، یعنی کہ بڑھاپے کا ٹائم ہے اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، تو اس وقت میں کیا ہو، اور اس کو اچھی آمدنی ہو رہی ہے، اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے اللہ نے، لیکن اس وقت میں کیا ہو رہا ہے، تیز و تند ہوا چلے اور اس کا سارا باغ جل جائے اور وہ خود دوبارہ اس کو آباد کرنے کے بھی قابل نہ رہے۔ تو دیکھیں یہ ایک مثال ہے، یہ اگلی آیات میں آئے گی، لیکن یہاں پہ اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ انسان کو ریاکاری کے جو نقصانات ہیں اس کا اندازہ ہو سکے، کہ جو ریاکاری ہے یعنی کہ جو دکھاوے کا جو کام ہے وہ کس طریقے سے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یعنی جو حال اس شخص کا ہوا وہی حال قیامت کے روز ریاکاروں کا ہوگا، جنہوں نے دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا ہوگا، ان کو وہاں پہ تو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، لیکن نہ تو دوبارہ وہ واپس جا سکیں گے کہ ہم عمل خیر کریں اور اپنے لیے کچھ اکٹھا کر لیں، اور جو کیے ہوئے عمل ہوں گے یعنی کہ وہ ریاکاری کے جو عمل ہوں گے وہ بھی ضائع ہو چکے ہوں گے۔ اور اسی آیت میں جو ایک دوسری مثال بتا دی گئی وہ یہ کہ فما صالح کما صلی صفوان علیہ، یعنی یہ جو لوگ جو ریاکاری کے لیے یعنی کہ دکھاوے کے لیے مال کو خرچ کر رہے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے کہ ایک جیسے چٹان کسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری کی ساری مٹی اسے اتر جائے اور وہ پتھر بالکل صاف ہو جائے۔ اچھا، اس کی ایک عام سی میں مثال بتاؤں، جب ہم لوگ جو ہلی ایریا میں جاتے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ ایک تو جو پہاڑیں ہیں وہ سبز ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو پتھر ہے وہ اس پہ کائی سی جم جاتی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے، ہری کائی سی آتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس پہ گھاس اگی ہوئی ہے، لیکن وہ نیچے پتھر ہوتا ہے، اور جیسے ہی اگر اس پہ ہاتھ پھیرا جائے تو وہ سارا صاف ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ تو نیچے پتھر تھا، یعنی اس کے نیچے تو مٹی نہیں تھی۔ تو کچھ اس قسم کی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی، یعنی کہ بارش زور کی ہوئی تو وہ ساری کی ساری اس سے مٹی اس پتھر سے ہٹتی ہے اور وہ نیچے سے بالکل صاف نکلا، یعنی کہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو کے جو دکھاوے کے کیے تھے۔ اب اگلی آیات کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، اب جو ہے اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال جو ہے نا اس باغ کے جیسے ہے جو اونچی زمین پر ہو اور پھر زوردار بارش اس پر آئے، تو بارش آئے گی تو کیا ہوگا، وہ باغ ہے وہ اور پھل دے گا اور دگنا اس کو اور نفع دے گا، اور اس پر اگر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، یعنی کہ ہلکی سی جو پھوار آئے گی وہ بھی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں جو مثال بتائی جا رہی ہے وہ اہل ایمان کی، یعنی کہ جو ٹرو بلیورز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کی مانند ہے، یعنی کہ جو بہت ہی ہائی پرفضا، وہی جیسے ہیلی ایریا پہ آپ چلے جائیں، بڑے وہاں پہ خوبصورت آب و ہوا اور اونچے کہیں پہاڑ بلند جگہ پر ہو ان کا باغ ہو اور اس پر زوردار بارش آئی تو وہ اور پھل لائے گا، اور ہلکی پھلکی فوار بھی ہوگی تو بھی وہ کافی ہو جائے گی۔ اور یعنی کہ اس طرح کے جو ٹرو بلیورز ہیں وہ تھوڑا خرچ کریں اللہ کی راہ میں یا زیادہ،
تو وہ یہ سب کے سب اجر و ثواب کا باعث ہوں گے وہ، کیونکہ اصل بات کیا ہے، اللہ نے نیت دیکھنی ہے، اللہ نے آپ کا خلوص دیکھنا ہے. یعنی اگر خلوص نیت سے تھوڑا سا مال بھی خرچ کیا ہوگا تو اس کو اللہ ایکسیپٹ کرے گا. اور ریاکاری سے، دکھاوے، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو ایسی صف میں نہ کھڑا کرے، تو وہ چاہے جتنا کوئی زیادہ بھی اماؤنٹ ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، وہ اللہ کو قبول نہیں. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا جنہ کے ورڈ کو بتا دیتی ہوں کہ جنہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لیں، یا وہ باغ، یعنی کہ ایک تو یہ زمین کہ جس میں اتنے درختوں کو زمین کو ڈھانپ لے، یا پھر وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑھ ہو اور باڑھ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو جائے. اور یہ جن سے ماخوذ ہے. یہ جنہ کا جو ورڈ ہے نا، جس میں جنہ، یہ باغ بھی کہتے ہیں نا عربی زبان میں، آپ اس کو باغ بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ بھی قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں گے، اور دوسری جگہ پہ چھپی ہوئی چیز ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جیسے جن کا لفظ بھی اسی سے ڈیرائیو ہوتا ہے، یعنی جن وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اور جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی جنین کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بھی نظر نہیں آتا. اور جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے اوجھل ہے. تو یہ تھوڑی سی میں نے اس کی آپ کو ڈیٹیل دی ہے. اگلی آیت میں وہی بات آ رہی جو میں نے پیچھے بھی بتائے تھے ریاکاری کے نقصانات میں، کہ کیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بھگولا لگ جائے اور جس میں آگ ہو اور پس وہ جل جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اب میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو پیچھے دے دی ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے، یعنی کہ تمہیں جو اللہ نے دی ہیں ان میں سے خرچ کرو، اور ان میں سے بری چیزوں کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا. یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت ورڈ آ رہے ہیں، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، یعنی کہ تم سوچنا بھی نہ، قصد ارادہ بھی نہ کرنا خبیث چیزوں کا، یعنی کہ بری چیزوں کا اللہ کی راہ میں دینے کو، جسے تم خودن لینے والے نہیں ہو. ہاں، اگر آنکھیں بند کر کے لے لو، یعنی جس چیز کو ہم خود پسند نہ کریں اس کو ہم کیسے دوسروں کے لیے چوز کریں، خاص کر اللہ کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سوچنا بھی نہ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. اچھا جی، یہاں پہ کچھ چیزیں ہم نوٹ ضرور کیجئے کہ صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ احسان اور اذیت اور ریاکاری سے بچا، یہ 3 چیزوں سے بچا جائے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں، جو صدقہ دے رہے ہیں، وہ حلال کمائی سے ہو، پاکیزہ کمائی سے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی وہ قبول فرماتا ہے. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یعنی کہ اللہ پاک ہے، پاک حلال چیز کو ہی کر لیتا ہے وہ. اور دوسری بات، اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بعض انصار مدینہ، یعنی کہ مدینہ کے جو لوگ تھے انصار، خراب اور نکمی کھجوریں بطور صدقہ مسجد میں دے جاتے، جس پر یہ آیت اترے. اور اس میں ہمارے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ جو خراب اور نکمی چیز ہے اس کو نہیں، ہرگز ہمیں سوچ نہیں آنی چاہیے. بہترین مال کو صدقہ خیرات کیجیے، بہترین چیزوں کو. ایون اگر میں سمپل باتوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خواتین کے جیسے ہم لوگ کیا کہ اپنی میڈس کو کچھ دیتے ہیں یا کچھ اس طرح، تو کوشش کیجیے اگر آپ ان کو کوئی ڈریسز دے رہی ہیں یا کچھ اس طرح تو بہترین ہو، بیسٹ کنڈیشن میں ہوں. اور اگر آپ نیا دے دیں تو وہ سب سے بہترین بات ہو جائے گی. صحیح ہے، کیونکہ جو ایک نئی چیز ہے وہ ان کے دل کو زیادہ بھاتی ہے. آپ یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. اسی طرح زندگی کے معاملات میں کوئی بھی چیزیں، یعنی کسی بھی طرح کی جو چیز ہمیں ابھی دل کو ہمارے پسند ہو، یعنی ابھی ہم اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہوں یا اس چیز کو کھانا چاہ رہے ہوں، اس حالت میں دی گئی چیز کا ثواب، اجر و ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے جب وہ چیز ہمارے دل سے اتر جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ جب ہمیں بھی اس چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، اور ہم اسے پسند کر رہے ہوں، تب اس حالات میں صدقہ کیا جائے. پھر اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. دیکھیں نیکی کو پہنچنے کا یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے، سمپل سی بات بتا دی گئی ہے. اس میں کوئی یہ دیکھیں قرآن کریم ہم جب پڑھتے ہیں نا، میں بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بڑا آسان بنایا ہے، بڑا آسان ہے. موٹے موٹے لفظوں میں چیزیں ہیں جو سمجھ آ جاتی ہے، ایک عام خاتون کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کرم کرے، جو لوگوں جن لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنی چیزیں یہاں سے یہاں، یہ ہے وہ ہے، اختلاف ہے، فلاں ہے، اس طرح سمپل باتوں پہ عمل کیجئے اور اپنی آخرت کو سنواریے۔ ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات چند ایک الفاظ میں ساری آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ نہ دو جو تمہیں خود پسند ہے۔ پھر پیچھے ہم نے پڑھا لیس البر، خالی نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ ریچولز ادا کر لیں، نہیں کہ نیکی کی اس آیت میں بہت ساری نیکیاں جمع کر دی گئی ہیں کہ یہ سارے کام نیکی کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں مزید ڈیٹیل لیتی بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اگلی آیت ہے الشیطان یعدکم الفقر، یعنی کہ شیطان وعدہ دیتا ہے تمہیں، یعنی کہ وہ ڈراتا ہے تمہیں فقر سے اور وہ حکم دیتا ہے برائی کا، واللہ، جبکہ اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت کا اور اس کے فضل کا، اور وہ واسع علیم ہے۔ یعنی شیطان کا تو کام یہی ہے کہ انسان کو وہ روکتا ہے، وہ بخل پر اکساتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ خود بھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود ہی بخل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی بخل پہ اکسا رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یعنی کہ وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی بخل پہ وہ کہتے ہیں تم بھی نہ مال خرچ کرو۔ تو ومن یتولی، اور جو پھر پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فإن اللہ هو الغنی الحمید، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے ان لوگوں سے جو خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ اب شیطان تو یہ کام کر رہا ہے، وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، اور کیا کر رہا ہے کہ وہ فقر سے وہ ڈراتا ہے انسان کو، تمہیں تو خود تنگی آ جائے گی، پریشانی ہوگی۔ لیکن احادیث اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں تمہاری مغفرت کروں گا، تمہارے گناہ معاف کروں گا اس سے، اور میں تمہیں فضل اور چیزیں دوں گا۔ فضل کا مطلب کیا ہے؟ اور رزق دوں گا، رزق میں ہر طرح کی چیز، اولاد، مال و دولت، صلاحیت، جسمانی قوت، ہر چیز، صحت، عافیت، سب کچھ رزق میں آتا ہے اور فضل میں آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی پیاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں جو تم خرچ کرتے ہو وہ تمہیں لوٹایا جائے گا، یعنی کہ اللہ اس کا تمہیں بہترین اجر دے گا۔ اب پیچھے بھی تو ہم نے پڑھ لیا ہے، دیکھیں ذرا، یعنی کہ جو تم خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں پہ تو فرما دیا کہ وہ ایسے ہی جیسے تم نے ایک دانہ ڈالا، اب ایک دانہ دیکھیں کبھی وہ اب ڈالیں تو اس سے بیج سے وہ پہلے پودا بنتا ہے، پھر پودے سے کتنے، اگر آپ پھول کا کوئی پودا لگا دیں تو ایک ذرا سا بیج ہے، اس سے ایک پودا بنا، پودے میں کتنے وہ پھر برڈز آئیں اور کتنے اس سے پھول بن گئے۔ تو سبحان اللہ، یہی بات ہے یہاں پہ کہ ایک دانہ ہے، اور پھر وہ جو یہاں پہ وہ کارن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک وہ جو کارن کا پیس ہوتا ہے اس میں کتنے زیادہ دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت مثال ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو تم خرچ کرو گے، قرآن پاک بھرا ہوا ہے ان باتوں سے، وہ پیچھے آئے گی، لازمی پیچھے آئے گی، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، بہترین بدلہ۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا گیا وہ بہت ساری بھلائیوں سے اسے بہت ساری بھلائیاں، یعنی کہ اس کو یہ خیر دے دی گئی، خیر کثیر ہے یہ، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک عقل و فہم، علم، اور بعض کے نزدیک قرآن کا علم، قوت فیصلہ، اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب و سنت کا علم و فہم ہے، یعنی یہ ساری باتیں حکمت میں آ رہی ہیں۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، تم جتنا خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ اور پھر اگلی آیت ہے، اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کر دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ نظر کا یہاں پہ مطلب کہ نظر ماننا کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں پریشانی سے مجھے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا۔ اب کسی نے اگر یہ نیت کر لی ہے، اول تو اس نظر کو انکریج نہیں کیا گیا، یہ کرنا نہیں چاہیے، ایسے یہ علماء کے نزدیک یہ بات ہے، لیکن اگر اب کسی نے کر لی ہے تو وہ پھر اس کو لازمی پورا کرے گا، یعنی اس نے نظر مان لی ہے کسی چیز کی تو اب اس کو لازمی پورا کرے گا۔ اگلی جو آیت ہے جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم ظاہر کر کے صدقہ دیتے ہو اور یا چھپا کے، تو دونوں طریقے میں خیر ہے، لیکن عام حالات میں خفیہ طور پہ صدقہ کرنا ہی افضل ہے۔ جیسے حدیث سے واضح ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی یہ چھپا کے خرچ کرنے کی بھی فضیلت ہے اس میں۔ اب اس میں ایک بات آتی ہے کہ کچھ علماء نے صدقے میں اخفاء کو یعنی کہ چھپانے کی فضیلت کو سمجھا ہے نفلی صدقات، وہ کہتے ہیں کہ نفلی صدقات آپ چھپا کے دیں تو اچھا ہے، لیکن کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کو یعنی زکوٰۃ کا جو کام ہے اس کو ظاہر بھی کیا جائے تو اچھا ہے، یعنی کہ اس کی ادائیگی میں اظہار بہتر ہے۔ اور ویسے بھی بعض اوقات یہ بھی ایک بات ہے کہ بتانا پڑتی ہے، اگر آپ کہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کے تو مخصوص یعنی کہ مخصوص چند ایسے مصارف ہیں، ایسے جگہ ہیں یعنی کہ کن کن لوگوں پر مال خرچ ہوگا، یہ بتا دیا گیا نا سورہ توبہ میں۔ اب وہ جو مصارف ہیں ان سے ہٹ کر کہیں اور زکوٰۃ نہیں جائے گی، تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ زکوٰۃ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں بھی کچھ علماء کی رائے ہے کہ کوئی نہ بھی ظاہر کرے تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو فیمس بات وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کو جس کو بھی کسی ذمہ دار کسی تنظیم کو دے رہے ہیں یا کچھ اس طرح تو بتا کے دیجیے تاکہ وہ پھر ان مصارف پہ زکوٰۃ کو خرچ کرے گا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں ہے تم پہ لیس علیک ہداہم، یعنی کہ تمہارے اوپر بالکل بھی نہیں ہے کہ تم کسی کو ہدایت پہ کھڑا کر دو، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دیتا ہے، ولیکن یہدی یعنی کہ جس کو ہدایت دے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے۔ اور جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو خیر میں سے بس اپنے نفسوں کے لیے خرچ کر رہے ہو، اور جو خرچ کر رہے ہو یعنی کہ تم نہیں خرچ کرتے، وما تنفقون مگر یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ جو بھی تم خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور تمہیں اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ وما تنفقو، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں پورا بدلہ بھی دیا جائے گا، یعنی کہ تم اللہ کی رضا مندی کے لیے مال خرچ کر رہے ہو تو اب تمہیں اس مال خرچ کیے ہوئے مال کا پورا بدلہ بھی دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اگلی آیت میں ہے صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر اندازہ یعنی انہیں پہچان لوں گے چہروں سے کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ اچھا جی، ان لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ للفقراء الذین احصروا، یعنی کہ وہ فقراء یعنی کہ جو اللہ کی جن کو جو روک دیے گئے، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے لیکن اب وہ ملک میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی کہ اپنے لیے وہ کوئی ذریعہ معاش ان کا نہیں ہے۔ ان سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے، یعنی دینی علم حاصل کرنے کے لیے طلباء اور علماء بھی اس کے اس آیت کے جو کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اہل ایمان کی بھی یہ ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ فقر اور غربت کے باوجود جو ہے نا وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، جو ہے نا بات کے لپٹ کر یعنی کہ لوگوں سے وہ پیچھے پڑ کے لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، وہ اپنی خودداری کی وجہ سے۔ تو جیسے یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو کھجور یا ایک دو لقمے کے لیے در پر جا کر سوال کرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں سے مانگنے سے بچتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے جو لوگ اپنے مالوں کو رات اور دن چھپے یا کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں ہے، اب یہاں پہ ٹاپک تھوڑا چینج ہے، یہاں پہ سود خوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ربا یعنی کہ سود کھاتے ہیں اور وہ نہیں لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر، یعنی وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سن کر رک گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن جس نے پھر بھی وہی کام کیا وہ جہنمی ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں۔ ربا کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے زیادتی اور اضافے کے، یعنی
بڑھنا کسی چیز کا، بڑھوتری ہونا، یہ اس کے لغوی معنی میں آ رہا ہے۔ اور اس کا عام مطلب کیا ہوگا؟ جیسے مثلاً کسی نے 2 مہینے کے لیے کسی سے، ایک مثال ہے، 1 لاکھ ادھار لیا، ٹھیک ہے، اب 2 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد اس کی واپسی ہے، لیکن جو ادھار دینے والا ہے وہ مقروض سے کہے، جس کو وہ ادھار دے رہا ہے اس سے کہے کہ جب تم 4 مہینے کے بعد مجھے واپس کرو گے تو اس کے اوپر میں 4 لاکھ ہے تو میں 4.5 لاکھ لوں گا، یعنی کہ 50,000 وہ اسے مزید اوپر مانگ رہا ہے بلا وجہ، تو یہ سود ہوگا، یعنی کہ وہ اس کی اتنی رقم نہیں مانگ رہا، وہ اس سے بڑھ کر جو مانگ رہا ہے۔ جیسے اب تو یہ بات بڑی عام ہے، سب کو سمجھ ہے کہ بینکس میں جو رکھے ہوتے ہیں منتھلی اس کے اوپر 5% یا 10%، یہ کچھ ہر بینک کا اپنا سسٹم ہے، وہ کتنے پیسے اوپر وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو اوپر کے پیسے ہیں یہ سود ہے، یہ سراسر سود ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، یعنی قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ اب یہ جو قرض ہے لوگ ذاتی ضرورت کے لیے لیتے ہیں یا پھر کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر جو بھی اوپر نفع ہوگا انہیں دینا، مقروض کو دینا پڑے گا، یا جو قرض دینے والا وہ لیتا ہے، یہ سراسر یہ سود ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ دونوں قسم کی تجارتی قرضے عام طور پر یہ کام زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، یعنی کہ 2 قسم کے قرضے، یعنی ایک انسان اپنی ضرورت کی وجہ سے کوئی لیتا ہے، کوئی ذاتی ضرورت پڑ گئی ہے، اور ایک بعض انسان اپنے کاروبار کی وجہ سے قرض لیتے ہیں۔ لیکن اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو تجارتی قرضہ ہے، یعنی کہ جو بزنس کے لیے جو قرضہ لیا گیا، اس پر جو اضافہ ہے وہ سود نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات وہی آ رہی کہ بڑی صاف اور کلیئر چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد لوگ باریک باریک چیزوں کو لے کے دین میں نئی نئی باتیں نکالیں، تو ان سے بچنا ہے، ان سے پرہیز کیجیے۔ اور جیسے ایک حدیث ہے کہ حلال اور حرام اللہ نے واضح کر دیے، اب بیچ میں کچھ متشابہات ہیں، یعنی واضح نہیں ہیں چیزیں، لیکن جو متشابہات سے بچ گیا اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ تو بہترین بات تو یہ ہے کہ بینکوں میں اپنا وہ پیسہ نہ رکھا جائے، کرنٹ جو اکاؤنٹ ہے وہ دیا جائے، اور جو اوپر پھر سود جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پہ جو اوپر پیسے آتے ہیں وہ ہرگز نہ لیں، اور اپنی آخرت کو بچائیں۔ اور یہ کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچائے، اور جو اسٹرینتھ ہے وہ تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، یعنی توفیق جو ہے وہ اس کی طرف ہی سے ہے۔ اچھا جی، اگلی بات کیا آ رہی ہے کہ سود خور کس طرح کھڑا ہوگا؟ جیسے اسے شیطان نے چھو دیا ہے، اور یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب روز قیامت وہ اپنی قبر سے اٹھے گا۔ اور ان سب چیزوں کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مالک ہے انسانوں کا، جس نے سارے نظام بنائے، جس نے زمین و آسمان بنائے، زمین و آسمان کی تخلیق زیادہ جو ہے اللہ کے نزدیک بڑی ہے، اشد ہے انسانوں کی تخلیق کے نسبت، یعنی وہ زیادہ بڑا کام ہے، اور جو پوری کائنات کو ایک ہولڈ کیا ہوا ہے، اس کا نظام چلا رہا ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، تو انسان کہے کہ نہیں یہ تو دونوں سیم ہے۔ دیکھیں دونوں نظاموں میں کتنا فرق ہے، یعنی کہ ایک جو ہے ایک سراسر ظلم ہے، سنگ دلی ہے، خود غرضی، یعنی کوئی ضرورت مند ہے وہ قرض لے رہا ہے، جس طرح میں نے پیچھے بات کی، کسی نے 2 لاکھ لے لیا، کسی سے 3 لاکھ بینک سے لے لیا، اب اگر اس نے اپنے بزنس میں لگایا، اس کا بزنس نہیں چل سکا، وہ فلاپ ہو گیا، پورے کا پورا اس کا سود، اس کا جو اصل جو تھا وہ بھی گیا، اور جو پروفٹ آنا تھا وہ بھی ختم، سب کچھ ختم، اور سود وہیں کا وہیں کھڑا، قرض بھی وہیں کا وہیں کھڑا اور سود بھی، تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یعنی اس کے ساتھ اس کے لیے تو یہ ایک طرح کی مزریبل کنڈیشن ہوگی، اور یہ ظلم ہے، سنگ دلی ہے یہ۔ جبکہ دوسرا جو نظام، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرض حسنہ کہہ رہے ہیں، قرض حسنہ دو، زکوٰۃ و خیرات دو۔ قرض حسنہ میں کیا ہے؟ آپ نے کسی کو اپنا مال دیا، کچھ عرصے کوئی ضرورت مند ہے، آپ نے دے دیا کہ ٹھیک ہے یہ کچھ وقت کے لیے لے لو، آپ اس کو واپس اتنی مدت میں واپس کر دو۔ اب وہ ضرورت مند ہے تو اب وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، تو اس کے بعد یہ جو نظام ہے وہ کیسا ہے؟ یہ ہمدردی پر ہے، تعاون پر ہے، ایک دوسرے کو سہارا دینے کے لیے، یعنی کہ خوبصورت معاشرہ بناتا ہے یہ۔
اور دوسرا جو ہے وہ فساد پھیلاتا ہے، یعنی کہ پھر جو مقروض ہے جب اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، اگر جیسے دونوں چیزیں گئیں، اس کا منافع بھی گیا، اس کا راس بھی گیا، تو کیا ہے اسے تو وہ ہیٹ ہی ہوگی نا، وہ قرض جس نے قرض دیا ہے کہ بھی یہ میری حالت نہیں دیکھ رہا اور مجھ سے اس کے باوجود مجھ سے سود بھی مانگ رہا ہے، ایک تو قرض مانگ رہا ہے ساتھ سود بھی واپس لے رہا ہے، تو کیا وہ اس کے لیے ہمدرد اچھی جذبات رکھے گا؟ نہیں۔ یعنی یہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے، اور وہ انسان کہے کہ یہ دونوں چیزیں سیم ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں، جو یہ بات کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے یعنی جہنم ہے اس کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا ہے، یعنی کہ جو اس کو اللہ نے بتا دی، اب جو شخص باز آ جائے گا تو اس کے لیے جو اس نے کو پیچھے جو کچھ ہو گیا سو گزر گیا، وہ اللہ یعنی کہ وہ اللہ کے حوالے ہے ذمہ۔ اب سمجھنے اور سننے کے بعد کوئی دوبارہ پلٹتا ہے اسی چیز کو، وہی کام کرتا ہے، تو وہ پھر آگ کا ساتھی، یعنی کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ آگ کا ساتھی ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ آگے اگلی آیت ہے کیا؟ یمحق اللہ الربا، یعنی کہ اللہ مٹاتا ہے سود کو اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مٹانا اور بڑھانا، دیکھیں سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں آپ کے آگے رکھتی ہے، جس کے الفاظ دیکھتے ہیں، بڑے خوبصورت معنی ہیں اس کے۔ وما آتیتم، یعنی کہ جو تمہیں دیا گیا، وما آتیتم من ربا، یعنی تم میں سے جو بھی ربا دیتے ہیں، یعنی کہ جو یہ سود کرتے ہیں سلسلہ، لیربو فی اموال الناس، تاکہ ان کے لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو، بس وہ اللہ کے نزدیک نہیں وہ مال بڑھتا۔ وما آتیتم، اور جو تم میں سے دیتے ہیں زکوٰۃ، تریدون، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اس کی خوشی، بس وہی ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اور پھر اس آیت کے جو ہم سورۃ البقرہ کی آیت پڑھیں، اس کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ اگلی آیت ہے، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی اداسی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جو سو باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو۔ یہ بھی آیت جو ہے وہ سود کے بارے میں کہ جو باقی رہ گیا اب اس کو چھوڑ دو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم پر ظلم ہوگا، یعنی کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہے تو اسے آسانی سے مہلت، اس آسانی تک یعنی کہ اس کو آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے، اور اگر یہ جو مال تم یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں قرض دیا ہوا ہے اس کو اگر صدقہ ہی کر دو تمہارے لیے بہت بہتر ہے تمہارے حق میں، اگر تم میں علم ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے مال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا وہی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں غریب کوئی مقروض ہوتا تھا، اور اگر اس سے وہ قرض واپس نہیں دیا گیا تو کیا ہوتا تھا؟ سود در سود رقم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس سے وہ تھوڑی سی رقم جو تھی وہ بھی ایک پہاڑ بن گئی، اور اس کے لیے پھر اس کی پیمنٹ کرنا ہی انتہائی مشکل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے برعکس یہ حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اس کو تھوڑی سی مہلت دو۔ پہلے تو بات آ رہی کہ اس کو قرض حسنہ دیا جائے، اب اگر کسی نے قرض حسنہ دے دیا ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی اس کو مہلت دے دی جائے کہ اگر وہ تنگ دست ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم قرض بالکل ہی معاف کر دو، یعنی کہ تم مالدار ہو، وسعت والے ہو، فضل والے ہو، یعنی کہ اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے نوازا ہے تو تم اس کو معاف کر دو، تو یہ تو اس سے بھی اچھی بات ہوگی۔ اور ایک میں بات کہوں کہ یقین جانیے اس بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، میں اکثر بات یہ کہا کرتی ہوں کلاس میں بھی کہ تو ہے آپ پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، آپ اپلائی کر کے دیکھیں آپ ایک چھوٹی سی کوئی بھی اللہ کا حکم پورا کر کے دیکھیں، وہ اللہ دل کو خوشی دیتا ہے، وہ سکون اللہ دل میں ڈالتا ہے جو کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں وہ لذت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اس کو تھوڑی مہلت دے دیں اگر وہ تنگ دست ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ عادی ہو، مطلب یہ بھی چیز دیکھیے، لیکن اگر تنگ دست ہے آپ کو پتہ ہے جینون بات ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم دیجیے، اور اگر آپ اس کا قرض معاف کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین رکھیے کہ واقعی آپ کو پھر پلٹا کے دیتا ہے، بہت دیتا ہے،
کہ اللہ واقعی دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے کو پورا کرتا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہ سچ ہے، یہ آزما، یہ ہمیں اس پہ تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ واقعی اللہ اس کو بہت مال نوازتا ہے جو دوسروں کا خیال کرتا ہے. اچھا جی، اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیے گا کہ بعض آثار میں یہ بھی بات ہے کہ قرآن کریم کی یہ آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے چند دن کے بعد ہی آپ اس دنیا سے رحلت پا کے تشریف لے گئے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، اس آیت کے بارے میں ایک تو میں نے یہ بات رکھ دی، دوسری یہ بات، اس کو آیت الدین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. آیت الدین یعنی کہ جس میں قرض کا لین دین ہے، جس میں لین دین کی بات ہو رہی ہے، اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قرض کے حوالے سے بہت ضروری ہدایات دی ہیں، اور یعنی جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کے حق میں یہ بہتر ہے. یہ نہیں کہ خالی عمل کر کے اللہ کہتا، آپ یہ سوچ کے کریں کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے اور اس میں میرے لیے بہتری ہے، اس میں واقعی بہتری ہے. یعنی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز اللہ کہہ رہے ہیں اور اس میں ہم شک شبہ میں پڑیں. تو بات یہ ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا سودی نظام کو اللہ نے سختی سے منع کیا، سود کو منع کر دیا. اللہ نے کہا صدقہ خیرات کو بڑھاؤ، ٹھیک ہے. تو اب ایسے معاشرے میں جس میں جو قرضوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ظاہر ہے سوسائٹی میں چیزوں ایسے کام تو ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، سب کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ سود کو حرام کر دیا، لیکن اب یہ ہے کہ ہر شخص کوئی صدقہ خیرات نہیں لیتا، یہ بھی بات ہوتی ہے. اسی طرح صدقہ خیرات ہر کوئی شخص بہت زیادہ استطاعت بھی نہیں رکھتا، دینے کی بھی نہیں استطاعت رکھتا، تو اب قرضے کی تو ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے احادیث میں اب یہ جو اس آیت میں بات کی ہے کہ اب ایک دوسرے سے قرض لینے کی کیا سچویشن ہو، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے تاکہ آپس کے معاملات خراب نہ ہوں. ورنہ اکثر آپ دیکھیں یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے، یعنی کہ فیکٹ ہے یہ کہ گھروں میں اکثر آپ دیکھیں ہم لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بہن بھائیوں پہ کر رہی ہے، بھائی ایک دوسرے پر کہ نہیں ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے اتنا لیا مال اور اتنی رقم لی، ایسے ہے یہ، اور اس کو لکھتے نہیں ہیں. صحیح ہے، اس کو لکھا نہیں. ہوتا کیا کچھ عرصے بعد کوئی ایک بھول جاتا ہے فریق، وہ پھر آپس میں وہ معاملات بگڑتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں ہیٹ اور رنجش اور پریشانی، یہ ساری سچویشن آتی ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے بیسٹ بات ہے، بہترین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کو لکھو. اب یہ لمبی آیت ہے، میں آپ کے آگے رکھتی ہوں، اس کو سنتے جائیے غور سے. کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مقرر میعاد یعنی کہ ایک مقررہ ٹائم تک، ایک فکس ٹائم تک کوئی قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، ٹھیک ہے. یعنی کہ لکھنے والا بھی صحیح اور سچا بندہ ہو. کاتب کو چاہیے کہ یہ لکھنے والا ہے، لکھنے سے انکار نہ، اور وہ لکھنے سے بھی انکار نہ کرے. جیسے یعنی کہ جو لکھنے والا وہ بھی انکار نہ کرے. میں ساتھ اس کی آپ کو ڈیٹیل دیتی جاؤں گی. کچھ ورڈز کچھ خواتین کو خاص ثقیل لگتے ہیں اردو کے، ان کے لیے تھوڑی تھوڑی میں ساتھ انگلش کے ورڈ بول رہی ہوں. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے چیزوں کو. تو بات یہ ہے کہ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے. یعنی کہ اللہ ہی نے سکھایا نا علم ہر طرح کا. اور پھر جس کے ذمہ جو حق ہے وہ اس کے لیے اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں کچھ بھی نہ گھٹائے. یعنی کہ جو لکھوا رہا ہے، یعنی کہ جس کے ذمہ ہے اس نے قرض لکھوانا ہے، وہ پورے حق سے، یعنی جو بات حق ہے اس کو لکھوائے. اب دوسری بات آ رہی، جس شخص سے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہے، یعنی کہ جس کا جو کہ قرض لے رہا ہے اگر وہ نادان ہے یعنی یہ کمزور ہے، یہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ رکھ لو. اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. یعنی یہ 2 عورتوں کی گواہی کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے. اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور شک شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے. اچھا جی، دیکھیں اوپر بات کلیئر ہو گئی ہے کہ دونوں پارٹنرز یعنی کہ جو قرض لے رہا ہے اور جو قرض دے رہا ہے، دونوں حق بات لکھوائیں
جو جس طریقے سے حق چیز ہے، اور لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے ان کے لیے۔ اور پھر 2 عورتوں کی گواہی یا 1 مرد کی گواہی، یعنی اور گواہ بھی وہ ہوں جو جن کو تم پسند کرو، یعنی کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ سچے اور عادل لوگ ہیں، یہ تو ان کو گواہ کیا جائے اپنے اس معاملے پر۔ اچھا جی، اب دوسری ایک بات آ رہی ہے کہ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، تو آپس میں تم لین دین کرے تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ بات آ رہی ہے جو تجارت ہوتی ہے حاضر تجارت، یعنی جیسے آپ ابھی جیسے کوئی شاپ سے کچھ خریدنے گئے ہیں، اب آپ نے کچھ دیا اور فوراً آپ نے خرید لیا، یعنی اس میں کوئی لمبا چکر نہیں ہے کہ آپ کوئی لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں حاضر تجارت، یعنی آن دا اسپاٹ آپ پیسے دے کے کچھ چیز لے رہے ہیں۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس پہ نہیں لکھتے اس چیزوں میں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کچھ وہ آپ کو رسید دیتے ہیں کچھ نہیں بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نہیں لکھتے اس کو۔ یہ حاضر تجارت ہے، یعنی کہ آپ نے پیسے دیے اور آپ نے چیز لے لی ہے۔ اور خرید و فروخت وقت بھی اگر گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کام کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی پیچھے بات آئی کہ خرید و فروخت کے وقت بھی اگر جیسے پہلے بات ہوئی کہ حاضر تجارت ہے، تو اس میں اگر نہیں بھی لکھا جا رہا تو خیر ہے، اگر لکھ لو تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی قرض کے بارے میں آ گئی کہ کس طریقے کے بھی جو بزنس ڈیلنگ ہوتی ہیں، یا جو عام گھریلو جو قرض دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو خاندانوں میں، وہ ان سب چیزوں میں کہا گیا کہ اگر تم ان کو لکھتے ہو تو یہی سب سے بہترین بات ہے۔